بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات پیدائش سے لے کر وفات تک ہم آپ سب کو واقف کروائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی کا گھروں میں پڑھنا اور سننا ہمارے گھروں میں برکتیں راحتیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیے ہم اب سب کے سامنے عروج کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مہینے مدینے میں قیام فرمایا۔ اس عرصے میں آپ ہر وقت اسلام کی ترقی اور مسلمانوں کی خوشحالی کے لیے تدبیریں در دعائیں فرمانے میں مشغول رہے۔ ادھر اس زمانے میں عرب کے مختلف قبیلوں کے وفد بہت زیادہ آتے رہے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے اور دین کی تعلیم حاصل کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان وفدوں کا استقبال فرماتے، ان کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھتے اور ان کے سوالوں کا جواب دیتے۔ آپ انہیں دین کی تعلیم دیتے تاکہ وہ اپنے علاقوں میں جا کر لوگوں کو تبلیغ کریں اور اسلام پھیلائیں۔ ان مصروفیتوں کے علاوہ آپ کے دن اور رات خدا کی عبادت میں گزرتے۔ آپ اسلام اور مسلمانوں کی اس ترقی پر خدا کا شکر ادا فرماتے اور گھنٹوں ہاتھ اٹھا کر اس دین اور اس امت کے لیے ترقی اور برکت کی دعائیں فرماتے۔ اب مکہ فتح ہو چکا تھا اور عرب کے مشرکوں کی سب سے بڑی طاقت پارا پارا ہو کر اسلام کے سامنے سر جھکا چکی تھی۔ اب وقت آ چکا تھا کہ بیت اللہ جو مسلمانوں کا کعبہ ہے کفر و شرک کی گندگی سے پاک ہو جائے اور اس پاک سرزمین میں پر خدا کے گھر کی بے حرمتی کرنے والا کوئی نہ رہے۔ مکے میں ابھی تک مشرک موجود تھے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاہدہ تھا جس کے ذریعے وہ امان میں تھے۔ یہ لوگ اپنے طریقے کے مطابق بعض دفعہ ننگے ہو کر کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ اس طرح وہ اس کو عبادت سمجھ کر خدا کے گھر کی بے حرمتی کرتے تھے۔ اب جب کہ خدا کا سچا دین آ چکا تھا اور خدا نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو لوگوں میں پھیلا دیا تھا تو ضرورت تھی کہ حج اور بیت اللہ کا طواف اور ساری عبادتیں خدا کے پسندہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر کی جائیں۔ خدا نے اس بارے میں اپنے رسول پر وحی نازل فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ خدا کے حکم کے مطابق مکے میں اس سال حج کے موسم میں ان احکام کا اعلان کرا دیا جائے۔ اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا اور انہیں دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو حج کو جا رہے تھے امیر بنایا۔ ذی القعدہ 9 ہجری میں آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ روانہ فرمایا تاکہ مسلمانوں کو اسلامی طریقہ پر حج کرائیں اور سورہ برات کی آیتیں پڑھ کر سنائیں جو کافروں کے بارے میں خدا نے نازل فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے 20 اونٹ قربانی کے واسطے ان کے ساتھ کیے۔ 5 اونٹ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے قربانی کے واسطے لیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی روانگی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ یہ اہم اعلان خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے کسی گھر والے کی زبان سے ہونا چاہیے تاکہ عرب اس کو پکا اور پختہ سمجھے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو چنا اور انہیں ہدایت فرمائی کہ وہ صرف یہ آیتیں لوگوں کو پڑھ کر سنا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فوراً روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ کے مقام پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پہنچنے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ شاید خدا نے میرے بارے میں کوئی حکم نازل فرمایا ہے۔ یہ سوچ کر وہ وہیں سے واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے بارے میں خدا نے کوئی حکم نازل فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن یہ اعلان میرے یا میرے کسی گھر والے کے سوا کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، کیا تم اس سے خوش نہیں کہ غار سور میں تم میرے ساتھی تھے اور حوض کوثر پر بھی تم میرے ساتھی ہوگے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ مطمئن ہو گئے اور دوبارہ
अमीर की हैसियत से मक्के रवाना हो गए। मक्के पहुंचकर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने मुसलमानों को इस्लामी तरीक़े से हज कराया और हज के खुतबे पढ़े। मुश्रिकों ने अपने पुराने दस्तूर के मुताबिक हज किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने सिर्फ कुर्बानी के रोज़ मीना में जमरा अक़बा के पास खड़े होकर सूरह बरात की आयतें सुनाए और ऐलान करा दिया गया कि इस साल के बाद से कोई मुश्रिक हज नहीं करने पाएगा और न कोई नंगा होकर तवाफ़ कर सकेगा, और जिस मुश्रिक का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मुआहदा है वो इसकी मुद्दत तक पूरा कर दिया जाएगा। इस तरह ये ऐलान हो गया कि इस पाक ज़मीन पर अब किसी काफिर का नापाक पैर न पड़ने पाए। हाँ, जिन मुश्रिकों का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मुआहदा है उसको उस वक्त तक की इजाज़त होगी जब तक कि मुआहदे की मुद्दत बाकी हो, और जिनका मुआहदा नहीं उनको बकर ईद 9 हिजरी के दिन से 4 महीने की मोहलत है। या तो वो इस मुद्दत में मुसलमान हो जाए या इस ज़मीन से निकल जाएं। अब हम इस वाक़े को ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इन वाक़यात को बयान करेंगे। अगर हमारी वीडियो आप सबको पसंद आई तो लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफ़िज़।